میسٹربیشن ہے اور پورنوگرافی ہے, یہ سائیکولوجیکل لیول پہ ایک پین ریلیور ہے. ٹھیک ہے جی. عورت کو اوورلی سیکشول طریقے سے اگر آپ رکھتے ہیں تو نہیں, دس از نارمل, آپ نہ دیکھیں اگر آپ تنگ ہو رہے ہیں. ایکسائٹیڈ ہی فیل نہیں کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو سیکشل پرفارمنس ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے. جو لوگ بہت زیادہ پورن دیکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ سٹریس نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ آلریڈی سٹریس میں ہوتے ہیں, وہ آلریڈی پورا دن اسی سوچ میں گزار رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان یوٹیوب کمیونٹی میں بہت سارے یوٹیوبرز ایسے موجود ہیں جو مختلف موضوعات پہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور مختلف پرابلمس کے اوپر ان کا سولوشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن میرے دیکھنے میں ایسے بہت سے کم یوٹیوبرز ہیں جو کہ سوسائٹی کے ٹیبو کے اوپر بات کرتے ہیں, کیونکہ ان ٹیبوز کو ڈسکس کرنا سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جب آپ لوگوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر یا لوگوں میں بیٹھ کر مختلف ٹیبوز کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک بے یقینی, بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور اسی بے چینی کو ہینڈل کرتے ہوئے ایک یوٹیوب چینل چلانا اور ایک موومنٹ کو فروغ دینا, جس سے ہماری نوجوان نسل کے علاوہ ہماری سوسائٹی کے ہر ایج گروپ کو اس سے بینیفٹ پہنچے, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو آج اسی طرح ہمارے پلیٹ فارم پہ موجود ہے مسٹر احمد عمران صاحب, جو کہ ایک ایسے ہی ٹیبو کے اوپر بات کرتے ہیں, اور آج ہم ان سے جانیں گے ان کے ایکسپیرینسز, ان تمام پرابلمس کے سولوشنز. تو چلیے شروع کرتے ہیں. احمد بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں سکلین؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. میرا جو آپ سے پہلا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے جو پاکستان کی کمیونٹی ہے, ان لوگوں نے تقریباً جو فلرش کرنا سٹارٹ کیا, ٹیکنیکل کمیونٹی, آن لائن کمیونٹی, کرونا کے بعد سے سٹارٹ کیا ہے. لیکن جو 4 سالوں میں جتنی بھی فیلڈز ہیں, جتنی بھی نیشز ہیں, میں ابھی یہ نیش جو آپ جس پہ کام کر رہے ہیں میں ابھی پبلک کو ریویل نہیں کرنا چاہ رہا, آپ خود بتائیں گے اپنے انٹروڈکشن میں. تو میرا یہ آپ سے پہلا کوسچن ہے کہ کیا ایسی چیز تھی, کیا ایسا موٹیو تھا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اس کیٹیگری کے اندر پاکستانی لوگوں کے سامنے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کریں گے؟ I was trying to build a career out of YouTube. ٹھیک ہے, اور میں نے آئی تھنک ہر قسم کی ویڈیو بنائی ہے, اور میں بہت سالوں سے بنا رہا تھا, بٹ ویڈیو بناتے ہوئے بھی مجھے ہو رہا تھا کہ یار یہ کچھ مزہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایڈٹ کرتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا تھا. and I quit it for a while because مجھے کچھ لوگوں نے ایڈوائس دینا شروع کی کہ وہ کرو جو انٹرسٹنگ لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو چیزیں مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہیں, جن کے اوپر میں ریسرچ کرتا ہوں گھر پہ بیٹھ کے, وہ مطلب تھوڑی سی شاید ٹیبو ہیں. آئی ڈونٹ نو, میسکولینٹی ایشوز کے اوپر ہیں, لوگوں کے جو ایشوز ہیں, لوگ میسٹربیشن میں ملوث ہیں, پورنوگرافی کی ایک بہت زیادہ لت ہے معاشرے میں, اور مجھے ایکچولی بہت سارے کامنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کیوں بات کرتے ہیں. مگر پچھلے کچھ 1-2 سالوں میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں, جیسے میں کبھی کسی خانسامے کا یا کسی کا فون دیکھ رہا تھا اور اس کی سرچ ہسٹری میں جاننے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا فیس بک کا ایشو ہے, ٹھیک کر دیں. میں فیس بک کھولتا تھا تو مطلب اٹ واز جسٹ ایوری ویئر, اینڈ آئی ہیو پرسنلی سفرڈ اٹ فرام اٹ ٹو. سو when I took this advice, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, میرے کوئی I don't know 700 سبسکرائبر ہیں, تو ڈزنٹ میٹر, لیٹس میک سم تھنگ جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے دل کے قریب ہے. میں اس کے مطلب میں, اس کے اس کے کاز میں میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. سو دیٹس ویئر آئی میڈ دا ویڈیو پاکستانز میسکولینٹی کرائسس. تو آپ نے جب ڈیٹا ریسرچ وغیرہ سٹارٹ کی تھی اس ٹاپک کے اوپر, تو آپ کو کتنا مطلب کہ ڈیٹا یہاں سے ملا تھا؟ بیسیکلی ہمیں صرف اور صرف فیس بک, سوشل میڈیا سے یہ چیز ملتی ہے کہ جو پورنوگرافی ہے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے, اور جو اس کا ٹائم زون بھی, اگر کچھ لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا ٹائم ہے وہ تقریباً رات کے 12 بجے سے لے کے 4 بجے کا ایک ایسا ٹائم ہے جس میں پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے. پھر ایک اور کیٹیگری بھی اس کے اندر یہ شامل کی جاتی ہے کہ بہت سارے جو کنٹینٹ, جس ٹائپ کا لوگ کنٹینٹ دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی علیحدہ سے رپورٹس. آپ کو اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ آپ شوق ہوئے تھے, آپ کو کس طرح اس میں فیل ہوا تھا کہ ہماری پاکستانی یوتھ کی انوالومنٹ, یا آپ انڈیا کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں, ان کی انوالومنٹ آپ کو کس قدر جو ہے وہ اس کے اندر محسوس ہوئی تھی؟ اچھا, کچھ اس کو میں تھوڑا سا پریسائز کرنا چاہوں گا اپنے ذہن میں بھی. اٹ بیسیکلی اسٹارٹیڈ جب میں نے اپنے ارد گرد پروفیشنل سے کچھ سال پہلے پوچھنا شروع کیا کہ ڈو دے تھنک کہ میسٹربیشن اینڈ پورنوگرافی از اے پرابلم. مگر ہر بندہ کہتا تھا کہ یہ پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک چیز پرابلم ہے اگر آپ 4-5-6 دن اس کے بغیر جو ہے گزار نہیں رہے. ٹھیک ہے, پھر کیونکہ میں ایک پیور بوائز اسکول کا پڑھا ہوں, تو
دوستوں سے بھی ارد گرد اندازہ تھا کہ کسی سے تو کوئی ایک دن بھی نہیں گزرتا اور کسی سے کچھ گھنٹے بھی نہیں گزرے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک مائی اون پاتھ, ایون دو پوری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے نارمل ہے, مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میری گٹ انسٹنکٹ کہہ رہی ہے نارمل نہیں ہے, سو آئی ایم گونا فائٹ اگینسٹ اٹ. اینڈ ناٹ فار پیپل, فار پرسنلی, لائک میں چاہتا تھا کہ میں اس لت سے بالکل لا تعلقی کر سکوں. سو میری جب ریسرچ کرنا سٹارٹ ہوا میں, تو آن لائن ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو ویسٹرن کلچر کا ورڈ ہے, نو فیپ. تو وہاں کی کمیونٹیز میں گھسنا شروع ہو گیا, اور جو ان کے فورمز ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنے ایشوز بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے, جب ہم نے چھوڑا تو تب ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا اور ہمیں زیادہ اسٹرینتھ ملنا شروع ہو گئی. اور obviously ایز اے مین مجھے بھی اسٹرینتھ چاہیے تھی. آئی وانٹیڈ ٹو بی اسٹرانگر دین what I was. سو وہاں سے شروع کرتے کرتے آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سارے گروپس ہیں. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ناٹ ایون ٹاکنگ ٹو دا پیپل اوور دیئر. میں بس ان کے کامنٹس پڑھتا تھا, ان کے پوسٹ پڑھتا تھا, نیچے جو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے تھے وہ پڑھتا تھا. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہ ایشو بہت بڑا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پریٹینڈ کرنا, کئی لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یار اٹس نارمل کہ اگر بل بورڈز پہ, نیٹ فلکس پہ, یوٹیوب پہ, ٹیلی ویژن پہ ایک عورت کو اوورلی سیکشول طریقے سے اگر آپ رکھتے ہیں تو نہیں, دس از نارمل, آپ نہ دیکھیں اگر آپ تنگ ہو رہے ہیں, دس از ناٹ ایب نارمل. بٹ تھنگ واز کہ ایک ڈبل فیسڈ قسم کی لوگ زندگی جی رہے ہیں. obviously میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں, where men would pretend to be very normal and civil in front of women, but then they would go home, اور وہ گھر جا کے اپنے کمپیوٹر کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں, جس چیز کے بارے میں فینٹیسائز کر رہے ہیں, ان کا وہ بیہیویئر میچ نہیں کر رہا. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ یہ جو بیہیویئر میچ نہیں کرنا ہے, اس میں اصل کون ہے. کیا ان کی اصلیت وہ ہے جو وہ نارمل پبلک میں ہوتے ہیں, یا پھر وہ ہیں جو وہ کمپیوٹر کے سامنے ہوتے ہیں. پھر میرے ساتھ 2-3 انسیڈنٹس ہوئے جس میں ایپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا, اپنی بیوی کے ساتھ, بچے کے ساتھ بھی, اور ایک بندہ گاڑی چلا رہا تھا, probably 60 plus, and he was watching R-rated videos, he was watching porn. گاڑی میں اس نے جہاں وہ آپ میپ کے لیے لگاتے ہیں, جہاں پوری دنیا کو آپ کا فون نظر آ رہا ہوتا ہے, وہاں اس نے لگایا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا, اور وہ گاڑی بھی سلو چلا رہا تھا, اور وہ اتنا مگن تھا کہ جیسے آپ ایک سڑک پہ ایک ہیروئن ایڈکٹ کو دیکھتے ہیں جس کو وہ ہیروئن کی ایک جب ڈوز ملتی ہے تو وہ اتنا یوفوریا میں جاتا ہے کہ وہ سڑک پہ گر جاتا ہے, اور پھر جب اس کے 5-10-15 منٹ پورے ہوتے ہیں وہ پھر اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ ہی ڈزنٹ کیئر. بالکل اسی طریقے سے وہ بھی بندہ ملوث تھا. سو دیٹ واز اے پوائنٹ ویئر آئی واز لائک کہ نہیں یار, مجھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. تو میرا جو آپ سے اگلا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب سے اس کی ریسرچ سٹارٹ کی ہے, وہی اسی میں ہی میں اس ایک چیز کا اور اضافہ کروں گا. آپ کو اب کتنا اس میں ڈیٹا کے اندر چیز نظر آتی ہے کہ کتنی جو ایج گروپ ہے اس کی پرسنٹیج آپ کو کس میں سب سے زیادہ یہ چیز, یہ ایڈکشن جو ہے, ہم اس کو ایڈکشن کا نام ہی دیں گے, یہ ایڈکشن کتنی پرسنٹیج ہے ایج گروپ کے حوالے سے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں 10 to 20, 20 to 30, اس طریقے سے ایج گروپ میں آپ کس جنریشن کو اس کے اندر زیادہ انوالو آج کل دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, میں نے ریسرچ تو نہیں کنڈکٹ کی جو آفیشیل لیول پہ لوگ کرتے ہیں, تو اس لیے میرے جو جواب ہوں گے وہ بڑے اندازے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یہ میں اس لیے ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک فیئر قسم کی بات کروں. بٹ کیونکہ اب میں تھوڑا سا میرا چاکا کھل گیا ہے اس ویڈیو کے بعد, تو میں آلموسٹ ہر بندے سے اگر میرا دل کرے تو میں اس چیز کے اوپر بات کر لیتا ہوں. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ اف یو آر 9 years and plus, اگر آپ کی عمر 9 سال سے زیادہ ہے, تو دیر از این 80-75% چانس کہ آپ اس چیز میں ملوث ہیں. کیونکہ لیٹس سے کہ میں ایک بندہ جو بہت سالوں سے میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, اور میں اب جا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں ملوث نہیں ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں کہیں دفعہ غلطی سے اگر ایکسٹرا اسکرولنگ کر لوں فون پہ, تو ایون تو میں بڑا ایک ویل اویئر آدمی ہوں, میں 90% لوگوں سے زیادہ ویل اویئر ہوں, تو اگر میں ٹریگر ہو جاؤں تو اٹ کین بی اے لٹل اسٹریسفل کہ اچھا اب مجھے اپنے ایموشنس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, موسٹ پیپل آر ناٹ لائک دیٹ. زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم یہ محسوس کریں تو اب ہم یہ کر لیں گے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہی اس میں ملوث ہیں, اور میری بہت سارے شادی شدہ لوگوں سے بھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے, اور بڑی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ایکچولی
اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور بدلنا چاہتے ہیں, ایون تو وہ کر رہے ہیں مگر وہ بدلنا چاہتے ہیں. زیادہ تر لوگوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا ہوا کہ یار اٹس نارمل, یہ تو اب کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو اب ہونا ہی ہونا ہے, اور ان کے ساتھ اب کچھ بحث بھی میں تو نہیں کروں گا. اگر وہ چاہتے ہی نہیں بدلنا تو پھر میں کون ہوتا ہوں ان کو یہ کہتے ہوئے کہ جی آپ غلط ہیں, آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. سو آئی تھنک اٹس ریمپنٹ. جس طرح آپ سگریٹ, جس طرح ٹبیکو از ریمپنٹ. آپ کے کتنے دوست پیتے ہوں گے, میرے بڑے دوست پیتے ہیں, میں پیتا رہا ہوں, میں کبھی کبھار کوئی دوست آ جائے کوئی اب لگا لیتا ہوں, مگر اٹس بن 3 years میں نے نہیں پیا, بٹ جنرلی اسپیکنگ اٹس سو کامن. اسی طریقے سے دس از ویری کامن. آئی تھنک جتنی چینی کامن ہے اور چینی کے ساتھ ایڈکشن کامن ہے کہ لوگ پیپسیاں پی رہے ہیں, چاکلیٹیں کھا رہے ہیں, آئس کریمیں کھا رہے ہیں, آئی تھنک اتنی کامن ہے, مگر لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اور لوگ پرٹینڈ کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو سب سے پہلی اس میں آئے گی کہ نو فیپ موومنٹ بیسیکلی آپ اس کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی بہت سارے لوگ اس کو ایز اے ٹارگٹ کنسیڈر کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یو کین سے کوئی کورس ہے یا اس طریقے سے, لیکن بیسیکلی یہ ہے تو ایک موومنٹ ہی نا. تو آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے فار دا پبلک جن لوگوں کو نو فیپ موومنٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ آئی تھنک میری طرح بہت سارے مرد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک ریگولر بیسس پہ میسٹربیشن کرنا اور کمپیوٹر کی اسکرین پہ پورنوگرافی دیکھنا اور ہر کلک پہ ایک نئی لڑکی کو انڈریس ہوتے ہوئے دیکھنا جو بڑی ہی مطلب ایسی قسم کی حرکتیں کر رہی ہے جو ایک نارمل لڑکی نہیں کرتی ہے, اور اس کو پھر اپنے ذہن میں نارملائز کر لینا. کچھ لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ نارمل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر آپس میں بات کرنا شروع کر دی, اینڈ دیٹس ویئر اٹ بگین فرام. تو بیسیکلی میں جب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں تقریباً 1 سال ہو گیا. اس سے پہلے اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں تقریباً 2017-18 میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ انٹرنیشنلی لائک امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, بہت سارے فیس بک گروپس جو تھے اس ٹائم پہ بننا سٹارٹ ہوئے تھے. بہت ساری ویڈیوز جو تھی اس ٹائم پہ بننا سٹارٹ ہو گئی تھی. امپروومنٹ پل کے نام سے ایک چینل ہے جس نے سب سے پہلے ایک اس طرح کی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی تھی. تو پاکستانی کمیونٹی کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بہت لیٹ آئی ہے. جب آپ لوگوں سے کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان سے یہ چیز پوچھتے ہیں تو آپ کو کون سے ایسے انسیڈنٹس ہیں جس کو آپ سوچ کے خود بھی 2 منٹ کے لیے جو ہے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر؟ تو ایسے کون سے انسیڈنٹس ہیں جو کہ آپ کو, میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے وہ بتائیں, وہ جو ظاہری سی بات ہے بہت سارے لوگوں کی پرائیویسی ہے, لیکن وہ ایکسٹینٹ ان کی جو ہے وہ کہاں تک جا چکی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ایکسٹینٹ ہے یہ کس ایج گروپ کے, پھر دوبارہ میں ایج گروپ کے ساتھ آپ کو اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں, تو یہ بھی مجھے ذرا کائنڈلی بتائیے گا. یہ ویڈیو بنانے کے بعد مجھے نا بہت ساری ای میلز آنا شروع ہو گئیں. لوگ مجھے بتانا شروع ہو گئے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, اب ہم کیا کریں. اور ایون دو آئی ایم شیور 90% لوگوں نے مجھے ای میل نہیں کی, مجھے 10% لوگوں نے ای میل کی, مگر مجھے کافی زیادہ ای میلز آئیں. اور مجھے ایک تو میں شاک نہیں ہوا ٹو اے لارج ایکسٹینٹ, صرف 1-2 پارٹ پہ میں شاک ہوا تھا. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ شاید جیسے فار ایگزامپل اگر آپ خود ایک لائٹ سی ایڈکشن میں ملوث ہوں, جیسے سگریٹس ہوتی ہے یا ہیش ہوتی ہے, تو پھر جب کوئی ہیروئن والا آتا ہے تو پھر آپ ایک قسم کا ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یار شکر ہے میں ہیروئن پہ نہیں پڑا, مگر اگر مجھے 1-2-3 گھنٹے بعد کریونگ ہوتی ہے تو میں پھر ڈسٹریس ہوتا ہے, تو اس بندے کو اگر ایکسٹریم لیول کا اسٹریس ہوتا ہے تو آئی کین انڈرسٹینڈ. تو اسی طریقے سے آئی کوڈ انڈرسٹینڈ سم آف اٹ اور موسٹ آف اٹ, بٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اب ایکسٹریم اس میں بات کریں تو لوگ کہیں گے, آپ سمجھیں گے کہ شاید میں آپ کو اگزامپل انسیسٹ کی دوں گا, ایون تو مجھے 2-3 ای میلز بھی آئی تھی جس میں انسیسٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ 2 بھائی بیکاز دے کوڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ آپس میں پھر سیکشولی ایک ریلیشن شپ ان کی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اور پھر اس بندے نے ای میل میں لکھا ہوا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, ان دا سینس کہ اس کے ماں باپ نے ان کو پکڑ لیا اور ایک طریقے سے ان کو ڈیل کیا, بٹ وہ ابھی بھی سفر کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک جو میری نظر میں جو ایکچوئل ڈیمیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنے کنٹرول میں نہیں رہا, اور ایک دیکھنے والے کو, ویور کو تو لگے گا کہ یار یہ کوئی ڈیمیج ہی نہیں ہے, بٹ سب سے ہورفک ڈیمیج ہی یہ ہے کہ ایک مرد گھوم رہا ہے آپ کے معاشرے میں, اور ہزاروں مرد گھوم رہے ہیں آپ کے معاشرے میں جو اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے.
ان دا سینس یہ کہ کبھی ان کے ذہن میں یو نو آئی ڈونٹ ایون نو اف آئی شوڈ سے دس آن یور پلیٹفارم اور ناٹ, کاٹ دیجیے گا اگر نہیں ہوگا اس طرح, بٹ اگر ان کے ذہن میں ریپ آتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ بری بات ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں پبلک ہے, پکڑے جائیں گے, تو نہیں کرتے, بعد میں شاید ہم کر لیں, کیونکہ ان کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے, اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے. تو وہ جو بھی ان کی خواہشات آتی رہیں گی, جتنا وہ پورن دیکھتے رہیں گے, اتنا ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اتار لیں, کیونکہ پورن کا کانسیپٹ ہی ہے کہ مرد اپنی فینٹسیز, جو بھی ان کی فینٹسیز ہے, جس قسم کی بھی ویئرڈ فینٹسیز ہیں, وہ کمپیوٹر کے سامنے کمرہ بند کر کے وہ اس کو پورا کر لیتے ہیں, اور پھر باہر نکل کے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ تو کبھی ایسے سوچتے ہی نہیں ہیں. سو آئی تھنک دا موسٹ ایکسٹریم تھنگ از کہ مرد اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, اور ایک مرد اپنے کنٹرول میں نہیں ہے ایسی جیسے ایک نیوکلیئر ویپن ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کب پھٹے گا, یہ کس کے پاس ہے, اب کیا ہوگا. سو دیٹ شوڈ بی اسکیری اف اٹ از ناٹ اسکیری. صحیح. اچھا, مجھے آپ سے اگلا جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس نیش پہ پاکستانی چینل دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے چند یوٹیوبرز میں سے ہوں گے جو اس ایشو کو اتنا زیادہ اٹھا رہے ہیں. لیکن میرا آپ سے, آپ ظاہری سی بات ہے آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں, میں بھی پاکستان میں رہتا ہوں, بے شک تھوڑا سا ریجن کا ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن ہم عام معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے لیے وہ نارمل ہوتی ہے, جہاں پہ ایسی چیز ہے اس کو ہم اتنا ٹیبو کیوں بنا رہے ہیں, اتنا ہم اس کے اوپر ڈسکشن کیوں نہیں کرتے. جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو کنورسیشن لوگ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یو کین انڈرسٹینڈ, آپ نے بھی وہ چیزیں دیکھی ہونی ہیں, تو وائی اٹ از پیپل آر ٹیکنگ اٹ سو مچ آن اے لائٹر نوٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو سیلف اویئرنیس نہیں ہے, ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے آپ کے اندر جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے گند میں ہیں, اور کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے, پورے معاشرے کا مسئلہ ہے, تو یہ کووڈ-19 کی طرح ہے, کیونکہ سب کو ہو گیا تو وہ کوئی اتنا ڈینجرس لگا نہیں پھر کسی کو ایٹ ون پوائنٹ. اور جب کسی کو نہیں ہو رہا تھا روزانہ 100 لوگ یا 50 لوگ ایڈمٹ ہو رہے تھے, تو نیوز پہ اس کی کوریج دی جا رہی تھی. تو پورنوگرافی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو بیسیکلی کرپشن کا بھی مسئلہ ہے, کہ اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کا باپ بھی اس میں ملوث ہے, اس کا بھائی بھی اس میں ملوث ہے, وہ خود بھی اس میں ملوث ہے, جس قسم کا معاشرہ ہے, کوئی کہہ دے یار آپ بھی تو تھے اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑے بیریئر ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اس کے بارے میں کیا کریں ادر دین اویئرنیس. پھر ایک یہ بھی ہے کہ مردوں کو اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ, اور عورتوں کو بھی مردوں کے بارے میں اتنا نہیں پتہ. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ٹریگرز کیا ہیں, جو اگین ایموشنل انٹیلیجنس سے کنیکٹ ہوتا ہے, کہ اگر کلیکٹیولی معاشرے میں مردوں کو عورتوں کو پتہ ہو کہ سیکشوالٹی کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا ٹریگرز ہوتے ہیں, تو شاید جس طریقے سے ہم میڈیا میں مطلب ڈرامہ بناتے ہیں یا پھر بل بورڈز لگاتے ہیں یا پھر جو بھی ہم ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں, ان کو تھوڑا سا ہم اور ٹیم ڈاؤن کر دیں, اور جو سیکشول آبجیکٹیفیکیشن ہے اس چیز کو ہم ذرا تھوڑا سا کم کر دیں, تاکہ وہ مرد حضرات جو تھوڑے سے کمزور ہیں, جن کو ابھی بھی ٹائم چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں کریں, وہ ٹریگر نہ ہوں. سو آئی تھنک اوور آل انٹیلیجنس کی کمی ہے اور وزڈم کی کمی ہے, ادر دین دیٹ تو اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, آپ کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اس پرابلم کو, اس ایڈکشن کو جو سالو کر سکتے ہیں وہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں کر سکتے, نیورولوجسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ بہت سارے شارٹ کنٹینٹ بھی بنایا فیس بک کے اوپر, جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ بالکل ایک راستے کی طرح ہے, جتنا آپ اسے استعمال کریں گے وہ اتنا کلیئر ہوتا جائے گا, اور جب آپ اس راستے کا استعمال چھوڑ دیں گے تو وہ گھاس پھوس کی طرح وہ کور ہو جائے گا, اور ایک جو پورا پاتھ وے ہے ہمارے دماغ کے اندر اس ایڈکشن کا وہ ختم ہو جائے گا الٹیمیٹلی. تو کیا کتنا نیورولوجسٹ کا یہاں پر رول آتا ہے اس چیز کو؟ اگر ہم صرف اس کو ماسٹربیشن, پورن, اس سے نکل کے بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی شوگر کی بات کی, اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بڑی, میں بینگ اے ویڈیو ایڈیٹر, چونکہ میں ڈفرینٹ کلائنٹ ڈیل کرتا ہوں, میں نے اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارا کنٹینٹ دیکھنے کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ریڈیوس ہو چکا ہے, اور اسی لیے اب ہر پلیٹ فارم جو ہے وہ شارٹ ویڈیوز کی طرف جا رہا ہے, بے شک وہ یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو. تو موبائل اسکرین ایڈکشن ہے, اور اگر کوئی لمبی ویڈیو آتی ہے تو لوگ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو نیورولوجسٹ کا کام جو ہے وہ صرف اس ایک ایڈکشن
ایڈکشن کے لیے ہے یا اوور آل جتنی بھی ایڈکشنز ہوتی ہیں جو بندہ جس لت میں پڑ جاتا ہے وہ بے شک اس کے لیے شوگر ایڈکشن ہو سکتی ہے, کاربوہائیڈریٹ ایڈکشن ہو سکتی ہے, اس طریقے سے وہ کس کس رول کے لیے نیورولوجسٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جس نیورو سائنٹسٹ نے مجھے بیسیکلی ہیلپ کی, جس کی ویڈیوز مجھے اچھی لگی, بہت انفارمیٹیو لگی, ان کا نام ڈاکٹر ٹرش ہے. اور ڈاکٹر ٹرش جو ہیں وہ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں, اور نیورو سائنٹسٹ کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ برین سکینز پڑھتا ہے. اور وہ جو برین سکین سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو آلریڈی ویسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس بندے کو ہم نے یہ چیز دکھائی یا اس بندے نے جب یہ چیز کی تو دماغ میں کیا ہوا. تو ون آف دا فرسٹ تھنگز دیٹ آئی ڈسکورڈ واز آفٹر واچنگ ڈاکٹر ٹرش از دیٹ کہ برین نہیں ریکگنائز کرتا کہ یہ پکسلیٹڈ اسکرین کے اوپر ایک ایک کپڑوں کے بغیر لڑکی ہے یا پھر اصل میں ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے کیا ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادے جن کو ہم بڑا بدنام کرتے ہیں اس معاشرے میں کہ یار انہوں نے 4 شادیاں کی, جو بھی ان کے دماغ نے 4 لڑکیوں کو, یا پھر کسی نے اگر ڈائیورس 2 کو ڈائیورس دے کے 2 اور کے ساتھ شادی کر لی, تو انہوں نے 6 لڑکیوں کے ساتھ جو بھی کیا اور ان کو جس طرح بھی دیکھا. مگر جو آج کل کا 16-17 سال کا بچہ ہے, اگر آپ اس کا برین سکین اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے مطابق اس نے ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ایک فزیکل ریلیشن شپ قائم کی ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ اس نے پکسلیٹڈ اسکرین پہ قائم کی ہے, مگر دماغ جو ہے وہ پکسلز کو نہیں دیکھتا. سو ایک یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ شاید اس طرح کی چیزوں کا جواب دے سکتے ہیں کہ معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ایک انسان نہیں بنا ہوا ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ایک فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے. وہ میکسیمم اسلام میں 4 ہیں. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر لوگ ایک کے ساتھ ہی چلتے ہیں. سو ایک یہ بہت بڑا ایک ایشو جو مجھے سمجھ میں آیا ہے ویڈیوز دیکھ کر. پھر برین سکینز جو ہیں وہ انہوں نے جھوٹ تھوڑی بولنا ہے, آپ نے تو سکین پڑھنا ہے. تو ایک چیز جو ڈاکٹر ٹرش نے بولی, جو ایک سیکولر عورت ہے جن کا شاید دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ایٹ لیسٹ وہ بولتی تو نہیں ہے, انہوں نے یہ بہت انٹرسٹنگ چیز یہ بولی کہ جب سوشل میڈیا پہ یا بل بورڈز پہ آپ جب ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کی ایک پریویس پورنوگرافی کے ساتھ وابستگی ہے, تو اگر آپ اف یو واچ اور اف یو لک ایٹ دیٹ پرٹیکولر اٹریکٹیو گرل فار اے لٹل ٹو لانگ اے لٹل آفٹر فیو سیکنڈز, تو آپ کے دماغ میں ایگزیکٹلی وہی پروسیس شروع ہو جاتا ہے جو پورن دیکھ کر ہوتا ہے. اینڈ دس واز اے گیم چینجر فار می, بیکاز پاکستان میں مردوں کو بتایا جاتا ہے کہ یار آپ بڑے ڈسکسٹنگ آدمی ہوں اگر آپ بل بورڈ کی طرف دیکھ کے کہتے ہو کہ یار یہ تو فحاشی ہے, یہ تو بے حیائی ہے, بڑے ہی آپ میں پروگریس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور شاید ایک زمانے میں میں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا تھا, بٹ برین سکینز آپ کو کچھ اور بتا رہے ہیں. اور پھر آپ کو شاید یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ سرٹن علاقوں میں جاتے ہو پاکستان میں, تو آپ دیکھیں گے کہ بل بورڈز کے اوپر یا بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں ایک عورت فیمیل ماڈل ہوتی ہے, اس کی شکل کے اوپر انہوں نے کوئی نہ کوئی پینٹ پھینکا ہوتا ہے. سو دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ یار یہ تو مطلب وہ جو بندہ پینٹ پھینک رہا ہے, ناؤ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, وہ پینٹ کیوں پھینک رہا ہے. اچھا, اس میں آپ نے ابھی جو برین سکین کی بات کی ہے, تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جو پورنوگرافی ہے اور اس کے ساتھ ہم ماسٹربیشن کو لنک کر لیتے ہیں, اس کا بیسیکلی افیکٹ اگر ہم اس کے اوپر بات کرنا سٹارٹ کریں تو وہ کن کن چیزوں کے اوپر افیکٹ اس کا ہو سکتا ہے؟ لائک اگر ایک 16-17 سال کا بچہ ہے, یا آپ بات کر لیں کسی بھی ایج گروپ کی, اس میں کوئی ایج گروپ کی لمٹ نہیں ہوتی, جب جو بھی جس اس ایڈکشن میں ہوتا ہے تو اس کے افیکٹس اس کو کیا کیا اس کے اندر اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے, جو کہ باقی نارمل سوسائٹی ایک ایک نارمل پرسن جس کا برین اسکیل نارمل ہے وہ اس ایڈکشن میں نہیں ہے, اس سے اس کو کیا ڈفرینسز فیس کرنا پڑتے ہیں؟ ایک تو جی جو ایک ایڈکٹ ہے وہ اس کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بڑی بری ہو جاتی ہے. وہ ڈیسیجنس ٹھیک اور غلط میں نہیں لے رہا ہوتا, وہ اپنی فیلنگز اور اپنی ایڈکشن کو پورے کرنے کے چکر میں لے رہا ہوتا ہے. اور اگر کلاس میں اس نے فار ایگزامپل ایک پریزنٹیشن دینی ہے اور اس نے 3 لوگ چوز کرنے ہیں, اور اگر وہ کو ایڈ میں پڑھتا ہے تو وہ ایک ایسی لڑکی چوز کرے گا جو پیاری ہے, بجائے وہ ایک ایسے لڑکی یا لڑکا چوز کرے جو شاید زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور اسی پریزنٹیشن کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اب یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا, کسی گورنمنٹ کے دفتر میں جائے گا یا یہاں کارپوریٹ سیکٹر میں ہوگا, تو وہاں بھی یہ اپنی
اس ایڈکشن کی بنیاد کے اوپر ہی ڈیسیجنز لینا شروع کر دے گا. اور ویسے تو یہ اتنا آگے جائے گا بھی نہیں زندگی میں, کیونکہ اس کا ذہن اتنے کنٹرول میں نہیں ہوگا. جو لوگ بہت زیادہ پورن دیکھتے ہیں وہ لوگ زیادہ سٹریس نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ آلریڈی سٹریس میں ہوتے ہیں, وہ آلریڈی پورا دن اسی سوچ میں گزار رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم پھر سے دیکھیں گے. وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ میسٹربیشن کرتے ہیں تو آپ تو جب آپ میسٹربیشن کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اتنا جو بیسیکلی کیمیکل ڈوپامین نے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے وہ آلریڈی آپ ایک فیک سورس سے لے لیتے ہیں, تو پھر آپ نے باہر جا کے زندگی میں کام کیا کرنا ہے. سو آئی تھنک ایک اوور آل ایک آدمی کو ان پروڈکٹیو بنا دیتی ہے, ایمبیشن کا ختم کر دیتی ہے, یوز لیس بنا دیتی ہے اور کمزور بنا دیتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ وہ شخص ریلیشن شپ میں جاتا ہے, ریلیشن شپ میں کیا کیا اس کو اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان ٹرم آف فزیکل ریلیشن شپ ایز ویل ایز ادر دین فزیکل, جو بھی اس کی انٹیمیسی ہوتی ہے رادر دین فزیکل ایٹریبیوٹس, تو اس میں اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے اس کے اندر؟ یار ایک تو اس کے لیے نا یہ چیزیں نارمل نہیں رہتی. اس کے ذہن میں جو اس نے ایک ایڈکشن گزاری ہے وہ ایک نارمل ہوتی ہے چیز, کیونکہ اس کے 10 دوست بھی کر رہے ہوتے ہیں اور 5 کزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ اس کے لیے نارمل ہے, جب وہ شادی میں جاتا ہے اس کو اپنی بیوی اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی, یا پھر کیونکہ دماغ جو ہے اٹس دا موسٹ پاورفل سیکشل آرگن. تو اسی نے ہی آپ کے فار اے لیک آف اے بیٹر ورڈ جب آپ نے انٹرکورس کے لیے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو جو آپ کے اریکشن کا لیول ہے وہ آپ کے دماغ نہیں دینا ہے. اور دیٹس ویئر پورن انڈیوسڈ اریکٹائل ڈسفنکشن کمز ان, کہ کیونکہ پورن اتنا ہائپر اسٹیمولیٹنگ ہوتا ہے جب اپنی اصل بیوی کے پاس جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہی فیل نہیں کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو سیکشل پرفارمنس ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے, اس کی بیوی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتی ہے. اگین فار اے لیک آف اے بیٹر ورڈ میں کھلا بول لیتا ہوں, اس کی بیوی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتی ہے, وہ بھی اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی مردانگی از آن دا لائن. اس کی بیوی جب سیٹسفائڈ نہیں ہوتی اور اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر شاید اور باتیں نکالتا ہے کہ تم ایسی تھی, تم ویسی تھی, یا پھر کیونکہ وہ یہ تو ماننے سے یہ تو نہیں مانے گا نا کہ میں ایک اب مرد نہیں ہوں, اینڈ آئی نیڈ ٹو ریکور, اور میری صحت بہتر ہونی چاہیے. سو یہ ایک اگین وہ کمزور مردوں والی حرکت کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے ایک بات آپ سے یہاں سے پوچھنی تھی, جو ہم سٹارٹ میں بات کر رہے تھے آل بوائز اسکول کی, اس میں ایک چیز آتی ہے ایکسپوجر کی. ہمارے ہاں میں اب اس میں کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کروں گا, لیکن میں نے بہت ساری ایسی ڈفرینٹ اسٹیٹس دیکھی ہیں جہاں پہ آل بوائز اسکول ہوتا ہے. وہاں پر جو کنورسیشنز ہوتی ہیں, جو جس طریقے سے ایک ٹیبو بنا لیا جاتا ہے فیمیلز کو لے کر, تو اس میں آپ کا کیا ایسا ایکسپیرینس رہا ہے جب آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اس چیز کے ایکسٹینٹ کو ڈسکس کرنے کی ادھر اسکول لیول پہ ہی ضرورت ہے, اور یہ جتنے بھی اب پرابلمز ہیں یہ انکریز ہو رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو بھی اسکول لیول پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ بہت سارے بچے یا بہت سارے اسکولوں میں اس چیز کو بہت زیادہ ہائپرلی ڈسکس کیا جاتا ہے, یا پھر اس کو ایک ایز اے پرابلم بنایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو ٹیسٹ کرنے کے چکر میں اس ایڈکشن میں پڑ جاتے ہیں. تو اس میں آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ اچھا ایسے ہم نا اسکول کو ہر چیز پہ بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اسکولوں کا مسئلہ نہیں ہے, جو ہمیں کلچر نے اوور ٹیک کیا ہوا ہے نا. جیسے آپ نے یہ بھی بات کی کہ نو فیپ پاکستان میں بعد میں آیا, یہ پہلے آیا. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں کسی کنسپریسی اس کے بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک بڑی اوپن سی بات بتا رہا ہوں. آپ کے فیشن سینس, آپ کی می ٹو موومنٹ, وہ سب کچھ آپ کا جو ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک, آپ انہی سے دیکھتے ہیں کہ لیٹسٹ گھر کون سے ہیں, لیٹسٹ فیشن کون سا ہے, ماڈرن ڈیزائنز کون سے ہیں. اور یہ جو آپ کا کھلا ایک انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے, آبویسلی اس کو اچھے طریقے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مگر نہیں کیا جاتا. اینڈ بیکاز آل دیز ایپس آر ویری ہائپر سیکشول. میں بھی اپنی بیوی کو دکھا رہا تھا, میں نے کہا یار بیگم یہ میں انسٹاگرام کے نا میں نے سرچ بار پہ جانا چھوڑ دیا, کیونکہ میں جب سرچ بار پہ جاتا ہوں نا تو ایٹ لیسٹ ایک امیج ایسی ہوتی ہے جو بہت ہی سیکشلی پرووکیٹیو ہوتی ہے. اور اگین میں ایک میچور آدمی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے سرچ بار پہ نہیں جانا, ٹھیک ہے. مگر 13-14 سال کا بچہ ہے جس کے پاس نیا انٹرنیٹ ہے, وہ کیوں نہیں جائے گا؟ اس کی کیا موٹیویشن ہے کہ وہ کہے گا کہ یار نہیں یار بری بات ہے, چھوڑو یہ وہ. دیر از اے 90% چانس یا 80% اور اے ویری ہائی چانس دیٹ ہی ول
انڈلج ان آل آف دیٹ, اور پھر وہ جا کے اسکول میں اس کے بارے میں بات کرے گا کہ یہ ہوا وہ ہوا. پھر جن ایکٹرز اور ایکٹریسز کو یہ بچے بڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہوئے, جیسے when I was like 15-16 years old, تو یہ نئی آئی تھی ایک ہینا مونٹانا, ٹھیک ہے, وہ پھر مائلی سائرس کا پتہ نہیں اس کا جو بھی اس کا کریکٹر تھا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا. تو جتنی بھی یہ چھوٹی بچیاں ہی تھیں وہ اس کو دیکھتی تھی, فالو کرتی تھیں. پھر اب جب وہ مائلی سائرس بن گئی اور پھر وہ اس نے حرکتیں کرنا شروع کر دی اپنی اسٹرینج قسم کی, تو ان کی ایک بچپن سے ان کی وابستگی تھی, وہ 5-6 سال سے اس کو دیکھ رہے تھے یا زیادہ, تو ان کے لیے پھر وہ حرکتیں نارملائز ہو گئیں. تو دس از مچ مور ڈیپ ڈاؤن. لوگ جو بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, میں اس لیے تنقید نہیں کرتا ہوں کہ مسئلہ اتنا گراس روٹ لیول کا ہے کہ آپ جتنی مرضی تنقید کر لیں, ہوگا وہی جو معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو, جیسے چائنا نے اپنا میڈیا ریگولیٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے تو خیر کسی اور چیز کے لیے کیا ہوا ہے, مگر آپ کو بھی اپنی تھوڑی سی ریگولیشن کرنی پڑے گی کہ آپ کھلے عام سرے عام کیا چیز دکھا رہے ہیں. ایک اور معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں ایک نئی چیز آنا سٹارٹ ہو گئی ہے, اور وہ ابھی پاکستان میں تو نہیں آئی, لیکن جب آپ یوٹیوب پر یا پھر انسٹاگرام پہ ہی جب آپ کا سرچ اس طریقے سے ریلیٹ کرے گا تو آپ کو وہ چیز بھی دکھے گی. وہ یہ ہے کہ ایک میسکولینٹی ٹرم جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسکولینٹی ان ٹرم آف نیگیٹو اسپیکٹ کے طور پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ اینڈریو ٹیٹ کا آتا ہے, جس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسے فالو بھی کرتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ ایک الٹرا, اور یو کین سے دیٹ کہ نیگیٹیولی پورٹرے کیا ہوا ہے میسکولینٹی کو. تو ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ دا ویوز جو لوگ ایک پورا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو انہوں نے بنا رکھا ہے اراؤنڈ اینڈریو ٹیٹ ٹائپ تھنگ, اور وہ ساری میسکولینٹی سے ریلیٹڈ. تو ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ دیٹ, بیکاز جو آپ کا پچھلا آنسر تھا وہ اس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے, تو اس لیے میں نے یہ چیز آپ سے پوچھی ہے. یار سب سے امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلے میں ڈسکلیمر دے دوں کہ میں نے اینڈریو ٹیٹ کو بہت زیادہ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے مجھے اس میں اس کی کوئی بھی چیز بری نہیں لگی, ٹھیک ہے جی. نمبر 3, وہ پاپولر, اس کی پاپولیرٹی کے بہت ساری اس کی ایک لیئرز ہیں. ایک تو لیئر یہ ہے کہ وہ جس قسم کا کام کرتا رہا ہے اور جو اس کے آن لائن کورسز ہیں اس کی وجہ سے اس کو بہت پاپولیرٹی بھی ملی ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ جو بات کرتا ہے وہ شاید مرد سننا چاہتے ہیں, کیونکہ جب ایک ویکیوم جب کریٹ ہوا ہوتا ہے, جیسے ایک ملک میں جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کے ایک ویکیوم بن جاتا ہے کہ شاید دوسرا ملک آ کے ٹیک اوور کر لیں یا پھر ملیٹنٹس آ کے ٹیک اوور کر لیں. تو جب آپ ملیٹنٹس کو یا دوسرے ملک کو بلیم کرو گے تو پھر آپ کو ساتھ میں اس گورنمنٹ کو جس نے انسٹیبل کیا سب کچھ, آپ اس کو بھی ساتھ میں بلیم کرو گے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اینڈریو ٹیٹ ہے وہ ایک ایسی اگزامپل دکھا رہا ہے ایک ایسے مرد کو جو مرد بہت کمزور ہو گیا, اور جب اس کو اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ایک ایسے بندے کو دیکھتا ہے جس کی باڈی ہے, جو گاڑیاں چلاتا ہے, جس کو عورت بست نہیں کر سکتی سرے عام, جو اپنی زندگی جی رہا ہے. تو آبویسلی یار لوگ اس سے فیسینیٹ ہوں گے. اب یہ کہنا کہ یار مجھے بگیٹی اچھی نہیں لگتی اور مجھے نہیں ایک مہنگی گاڑی لینی اور مجھے دبئی میں نہیں رہنا, اور آئی تھنک وہ دبئی میں رہتا ہے, مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, جو بھی آج کل دبئی میں ہی ہے, اچھا ابھی وہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں اس کے کوئی کیسز ویسز بھی چل رہے تھے, آئی ڈونٹ نو. بٹ یہ کہ ہی از جسٹ فلنگ ان اے ویکیوم, ہی از ناٹ کوئی ناؤز باللہ وہ کوئی مسایہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ ہی از جب وہ یہ ایسی جیسے اگر میں آپ کو تھیریز بتاتا رہوں کہ یار یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, بٹ ایک دن جب ایک بندہ کچھ کر کے دکھاتا ہے تو آپ پھر اس سے زیادہ فیسینیٹ ہوتے ہو بجائے آپ اس سے فیسینیٹ ہو. جیسے آپ ریسنٹلی, میں بڑی پولیٹیکل بات کرنے لگا ہوں, مگر ریسنٹلی آپ نے یمن کو دیکھا کہ اٹ اسٹوڈ اپ فار غازہ, ٹھیک ہے. اب باتیں ہم نے بھی بڑی سنی تھیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہر ملک کے بارے میں سنی تھیں, مسلمان ملک یہ کرے گا وہ کرے گا, مگر کیونکہ یمن نے ایونچولی کھڑا ہو گیا تو یمن کو ہر بندہ عزت دے گا. اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ کو بھی ہر بندہ عزت دے رہا ہے کیونکہ وہ ایکچولی کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جس کی ضرورت تھی. سو اینڈریو ٹیٹ از ڈوئنگ سم تھنگ جو مطلب اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف کانفیڈنس, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پلاننگ, اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور اگین میں پھر سے بتا دوں میں نے اس کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا, بٹ جتنا بھی دیکھا ہے مجھے اس کی کوئی بات غلط نہیں لگی ہے.
سو آپ کے نزدیک آئیڈیل میسکولینٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں اگر آپ کمپیئر کریں یا ڈیفرینشیٹ کریں آئیڈیل میسکولینٹی ورسز ٹاکسک میسکولینٹی، اور آن دی سیم سائڈ ایسے ہی اگر آپ دوسرے جینڈر کے ایٹریبیوٹس میں آئیڈیل اینڈ ٹاکسک کو ڈیفرینشیٹ کریں تو کیسے کریں گے؟ اچھا، یہ آئی تھنک ویسٹرن ورڈز ہیں بہت زیادہ، تو ہم جب اپنے ویسٹرن ورڈز جو ہیں جب اس کلچر کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے ایک مرد جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بیسیکلی ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن بتاتی ہے کہ ایک دن، میرے پاس ابھی ریفرنس نہیں ہے، آپ پلیز گوگل کر لیجئے گا، مجھے پتہ ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے، مگر آپ بھی پلیز گوگل کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جی کچھ صحابہ جو ہے وہ ریسلنگ کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جی یہ باقی صحابہ سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون زیادہ مضبوط ہے. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مضبوط وہ ہے جو اپنا غصہ قابو میں کر سکے. ٹھیک ہے جی. آئی تھنک مرد وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں کر سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، معاشرے میں وہ چیز کر سکتا ہے جو ویلیو ایڈنگ ہے. نمبر 3، اپنی زبان سے لوگوں کو ہرٹ نہ کرے، وچ از ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو، کیونکہ جب لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان کو ہرٹ کریں. سو دیٹ مینس اگین اس کے پاس کنٹرول ہو. تو یہ ٹاکسک میسکولینٹی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کیا ہے، بٹ اگر آپ ان ساری چیزوں کے خلاف جا رہے ہو، آپ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہو، تو آپ ٹاکسک کہہ لیں اس کو، یا آپ کہہ لیں کہ یہ کرپٹ آدمی ہیں. جیسے لوگ پیٹریاکی بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بری ہے چیز ہے. مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں، آئی ڈونٹ ایگری ود دیم، بٹ آئی تھنک کہ ایک مضبوط وہ مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے اور اپنی ذات کے اوپر اس کو کنٹرول ہو، اور جب ضرورت پڑے اس کی تو وہ لوگوں کے لیے کام آئے، اور اگر وہ کام نہیں آ سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایٹ لیسٹ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اچھا، میرا آخری آپ سے جو کوسچن ہے وہ جو ہمارا ٹاپک تھا نو فیب سے ریلیٹڈ اسٹارٹ میں، ایک میں اور اس تمام بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی 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 I don't think I can hear you because آپ میوٹڈ ہیں، بٹ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے ریسنٹلی کچھ چیزوں کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں دیکھا، جس میں کچھ بھائی ہیں یا پھر کچھ والد ہے، بائر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں. آئی تھنک اگین دیٹ از اے سائن آف ویکنیس. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو قتل کر دیتے ہیں، بٹ اگر آپ کو کوئی ہرٹ کرے تو دا منیمم تھنگ، ایک تو آپ کو لیگل کورس لینا چاہیے، اور اگر آپ نہیں لے سکتے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے. اور آئی تھنک ایک مرد کے اندر صبر ہونا چاہیے، اس کو اس کے اوپر ایک قابو ہونا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی تو کنٹینیوس پریکٹس اور کنٹینیوس ایکسپوجر اور اس طرح کے انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ یہ فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا اس طرح. مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، ایم سوری. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کنٹرول کرنے کی بات کہی ہے، صبر کرنے کی بات کہی ہے، یہ سارا کانسٹنٹ ایکسپوجر اور ریگولر پریکٹس سے ہی پاسبل ہو سکتا ہے. جی ریگولر پریکٹس تو ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل، جیسے آپ کا جسم کا ایک مسل ہوتا ہے، آپ مسلز ہوتے ہیں آپ کے جسم کے اندر، آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ باڈی بن جاتی ہے، اور پھر جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ باڈی ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ایموشنل انٹیلیجنس از سم تھنگ جو آپ کا دماغ کا مسل ہے، کہ آپ کو لوگ پروٹوٹ کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں، بٹ آپ نے ایک وہ چیز بلڈ کی ہوئی ہے. تو اس کا آئی تھنک بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ایک مرد کے لیے آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کو روزانہ ایک چیلنج ڈھونڈنا چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، اور اس چیلنج کو اس کو سارٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو دماغ ہے وہ کمزور نہ پڑے، اور اس کو اپنی غلطیوں، اگر کوئی اس کے ارد گرد کوئی وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی بیوی یا ماں باپ اس کو بتاتے ہیں کہ یار تم فلانی جگہ پہ غلط ہو، اور اس کے پاس بھی اتنی عقل ہے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ ہاں یار میں ایکچولی میں ادھر غلط ہوں، یہ مجھے کوئی مینیپولیٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس کو پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، وچ اٹ سیلف از اے چیلنج. تو جیسے ہی ایک مرد ریلیکس کر جاتا ہے، آپ بہت سارے ایتھلیٹس، فٹ بالرز کو دیکھیں گے، کچھ فٹ رہتے ہیں بیکاز دے کیپ ورکنگ آؤٹ، کچھ موٹے ہو جاتے ہیں بیکاز دے اسٹاپ گوئنگ ٹو دا جم، اور پھر دونوں کی حالت، دونوں کے انٹرویوز، دونوں کے منہ سے جو ورڈز نکلتے ہیں ان میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں.
اس میں ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ روٹین بلڈنگ کتنی زیادہ ضروری ہے, ناٹ فار مین بٹ فار ویمن ایز ویل, کہ ایک ریگولر روٹین اپنے کام سے, اپنی فیملی کو ٹائم دینے سے ہٹ کر اپنی ذات کے لیے, فار دا مائنڈ, فار دا باڈی اینڈ فار دا سول, یہ کتنی زیادہ ضروری ہے؟ یار میری ذاتی رائے اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ جتنے آپ جتنے خود آپ کے اندر ویلیو ہوتی ہے اتنا معاشرہ آپ کو پسند بھی کرتا ہے اور لوگوں کی آپ جو ہے نا ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, ایز اپوز ٹو جو بیمار آدمی ہوتا ہے پھر وہ اس کی بلکہ لوگ مدد کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی شاید اتنی زیادہ ہیلپ نہیں کر سکتا ہے. سو روٹینز جو ہوتی ہیں وہ بیسک ہوتی ہیں آپ کی, کہ اگر آپ کی روٹین ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ہیبٹ بن گئی ہے کہ آپ نے سارے کام اس طرح نہیں کرنے جس طرح آپ کا دل کر رہا ہے, کہ یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج لیٹ نائٹ مووی دیکھوں, بٹ آپ اس طرح کریں جس طرح ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے یار میرا دل ضرور کر رہا ہے بٹ میں میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ میری روٹین ڈسٹرب ہوگی. سو جب آپ اس طرح کی ڈیسیجنز اپنی روٹین ٹھیک کرنے کے لیے لینا شروع کر دیتے ہیں ایٹ اے ویری بیسک لیول, تو وہ پھر آپ کے کام میں, آپ کی زندگی میں بھی ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جہاں آپ مشکل ڈیسیجنز میں وہ ڈیسیجن لیتے ہیں جو ٹھیک ہے, رادر دین وہ ڈیسیجن لیں جس میں آپ کا اپنا پرسنل پلیجر انوالوڈ ہے. اور باقی بات رہی عورتوں کی, فیمیلز کی, تو ان کے بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, تو میں آئی ووڈنٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ. سو اس میں جو ماسٹربیشن, پون ایڈکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں, اس کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیپ 1 کیا ہونا چاہیے, اور اس کے سلوشنز کی طرف اگر ہم بات کریں تو وہ کہاں سے ہم اس چیز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ یار سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں, بیکاز آپ کی ایڈکشن کیوں ہے یہ بڑا ضروری ہے. مجھے ریسنٹلی ایک بندے کی ای میل آئی, اس نے کہا یار تھینک یو سو مچ, اپنے ویڈیو بنائی. جس دن میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اس دن سے میں نے یہ عادت چھوڑی ہوئی ہے اور میرا یہ دل بھی نہیں کرتا کرنے کو. پھر اس نے نیچے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی پرسنل مسئلے نہیں تھے, کوئی ٹراماز نہیں تھے, کوئی ماں باپ کے ایشو نہیں تھے, کوئی جنسی زیادتی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو دیٹس واٹ میڈ اٹ ویری ایزی فار ہم. تو جب آپ اپنے آپ کو پرسنل لیول پہ سمجھتے ہو کہ آپ نے, کیونکہ یہ جو میسٹربیشن ہے اور پورنوگرافی ہے یہ سائیکولوجیکل لیول پہ ایک پین ریلیور ہے, ٹھیک ہے جی. جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہو تو پھر آپ جب اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ اسی کی طرف رہتے ہیں, بیکاز ریئل لائف از جسٹ ٹو پینفل فار یو, ٹھیک ہے. تو آپ کی درد کہاں سے آ رہی ہے؟ بچپن سے آ رہی ہے, جنسی زیادتی ہے, ماں باپ لڑتے رہتے ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں, بچپن میں کوئی ٹراما ہوا تھا, ابھی بھی کوئی ٹراما ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, گھر پہ بیوی عزت نہیں کرتی یا پھر بہن بھائی بھی عزت نہیں کرتے, ماں باپ نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کیا آپ کا ایشو ہے, مگر پہلے اپنے آپ کو سمجھیں. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ نیکسٹ ٹائم بھی اس غلطی کو دہراتے رہیں گے, کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ اٹیک کہاں سے آ رہا ہے. جیسے کہ جو ایکٹنگ ایک پیشہ ہے, اس میں آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے اندر سے کریکٹرز نکال سکیں. تب ایکٹرز کو دیکھیں گے کہ ان کا جو اپنا ڈائٹ کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. مگر ایک عام آدمی جو اپنے آپ کو اتنا اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتا, وہ زندگی میں اگر اس کا موٹاپے کی طرف اس کا جسم ہو تو وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ پتلا کر لے گا, پھر وہ سٹرگل کرتا رہے گا کہ کیوں میں کھا لیتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بالکل میسٹربیشن اور پورنوگرافی بھی اس طریقے سے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتے تب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اپنے اندر کیا چیز کو قابو کرنا ہے جس سے میں پھر اس کی طرف نہ جاؤں. اور ایکشنیبل ٹول کے لیے یہ ہے کہ روزانہ رات کو آپ یا صبح اٹھ کے جرنلنگ کریں, جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں ان کو سمجھیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے اور آپ کے ارد گرد آپ کے ماں باپ بہن بھائی وہ نہیں بول رہے ہیں تو اس مینیپولیشن سے بچیں, بیکاز جہاں آپ غلط راستے میں جا سکتے ہیں, جہاں ہم اپنی فیلنگز کو زیرو کر کے لوگوں کی باتوں کو ترجیح کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بڑی ایک موٹی فیلنگ ہے کہ یار یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کے بارے میں لکھیں, اپنے آپ کو سمجھیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, دوستوں سے بات کریں, لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, ریفلیکٹ کریں, سوچیں. جو علامہ اقبال ہیں ہمارے, وہ جب خودی کی بات کرتے ہیں تو خودی از سیلف اویئرنیس ان مائی پرسنل اوپینین. آئی کوڈ بی رانگ بٹ دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ اٹ. یار آپ سے میں نے ایک چیز سیکھی, میں وہ ایڈ کرنا چاہوں گا. اور میں نے سن رہے ہیں نا مجھے, ہاں میں نے آپ سے یہ چیز سیکھی کہ آپ نے مجھے ملٹیپل ٹائمز انوائٹ کیا مگر میں فار مینی ریزنز نہیں آ سکا. اور پھر ایک دفعہ وی آر ویری کلوز کہ آپ یہ انٹرویو کر لیں, اور پھر میں تب بھی نہیں آ سکا.
اور پھر آپ نے مجھے انویٹیشن بھیجا. اور دا تھنگ از کہ میں نے ہر باری نا ایک پروگریس دیکھی کہ آپ نے مجھے ہر باری پیار سے ڈیل کیا, آپ نے ہر باری مجھے رسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کیا. اور شاید کوئی اور ہوتا تو وہ اریٹیٹ ہو جاتا یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار اس بندے کے تو اپنے کام ختم نہیں ہوتے, یہ ہر وقت کاموں میں گھسا رہتا ہے. بٹ آپ نے یہ نہیں سوچا, اور بلکہ آپ نے اس کو انکریز کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے مجھے ایک آفیشیل اپنے لیٹر ہیڈ پہ آپ نے مجھے ایک PDF کر دیا کہ یار ہم آپ کو آفیشلی انوائٹ کر رہے ہیں, پلیز آ جائیں. تو اس کی وجہ سے ایون دو میری کچھ اور تھوڑی سی ایسی مصروفیات تھیں جو آئی تھنک ایکولی امپورٹنٹ تھی, بٹ میں نے اس کو کینسل کیا. میں نے کہا نہیں یار, مجھے ثقلین کے ساتھ اس لیے بات کرنی ہے کیونکہ اس نے مجھے بہت پیار کے ساتھ ڈیل کیا. تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی آئندہ سے کسی کو بھی ڈیل کرنا ہو جو مطلب شاید میری طرح ہو, تو میں پیار کو استعمال کروں گا ایز دا سیکرٹ انگریڈینٹ. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو تھینک یو فار دیٹ, فار اسپریڈنگ دا پازیٹیوٹی. سر تھینک یو, مجھے آپ کو تھینک یو کرنا چاہیے. اور لیٹر ہیڈ کا سر جو آئیڈیا تھا وہ میرے پیارے بھائی محسن کا آئیڈیا تھا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کو ہماری گروپ میں پروموٹ کیا کہ ہمیں لیٹرز دینا چاہیے رادر دین ہم کسی بھی فارمل انویٹیشن کی بجائے لیٹر جو ہے وہ بنائیں. تو یہ نہیں کوئی کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا. سر تھینک یو سو مچ احمد بھائی آپ کا. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. جنرلی مجھے بہت اچھا لگا, بہت انفارمیٹیو تھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس قدم سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہماری عام سوسائٹی میں, ہمارے کسی بھی کمیونٹی میں اس کے اوپر ابھی تک بات نہیں ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو وہ دبے لفظوں میں ہو رہی ہے, جس کو زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے فار اے بیٹر سوسائٹی. مجھے انٹوڈ اوریجنل کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے گا, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.